تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افکندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا عہدہ، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو لوگ باہر صحن میں ہیں، مجلس میں شریک ہونے کا ارادہ نہ ہو تو باہر چلے جائیں، زبردستی نہیں ہے، لیکن صحن میں نہ کھڑے ہوں، اندر بیٹھے۔ قیصر و اسکندر و جم، بڑے بڑے بادشاہ، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم، بڑے بادشاہ، بڑے پہلوان اور سپہ سالار، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیر تن آتیوں جسے لو، پیر تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر اقد بڑے قد والے، سر اقد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز، ہے یہ دور جام و مینا چند روز، دار فانی میں ہے رہنا چند روز، اب تو کر لے کار عقبہ چند روز، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ ربے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل آرزوؤں کا لمبا ہونا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں،
حقیقت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کو آسان فرمایا۔ ہمارے یہ احباب مولانا قاری زید صاحب، مولانا شاداب صاحب اور مولانا فلاں سب کے نام لینا ضروری نہیں، کسی کا بھی نام لینا ضروری نہیں، سب تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ ان احباب کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک گناہگار کو آپ سے ملانے کا پروگرام بنایا۔ گناہگار کا لفظ جو میں نے بولا ہے وہ کسی رسم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ آنے کے مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا یہ جو نظام ہے یہ کوئی منانے کی چیز نہیں ہے۔ میں جو ابھی بار بار چلنے پھرنے کو، کھڑے ہونے کو منع کر رہا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی تقریب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ حضرات کو محبت ہوتی ہے کسی بھی ایسے آدمی سے جو دیکھنے میں آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا میرے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ سمجھتے ہوں تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ہماری جو یہ مجلس کا سلسلہ ہے یہ حقیقت میں توبہ کا ایک نظام ہے، زندگی کو بدلنے کا۔ اور توبہ یا زندگی کا بدلنا دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ بس ہر آدمی اپنے بارے میں نیت کرے۔ میں اپنے بارے میں بالکل بتاتا ہوں کہ ہمیشہ نیت کر رکھی ہے مستقل، اور ہر بار نیت تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا جو مجلس کا سلسلہ ہے تقریباً ہر مہینے ہوتا ہے، الگ الگ شہروں میں، زیادہ تر ہمارے مغربی یوپی کے علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن کبھی دور دراز بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نوعیت جو ہے وہ جلسے والی نہیں ہوتی، جلسے کے اپنے الگ مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور وہ سب عام طور پر اچھے مقاصد ہیں، مدرسوں کا اور تعلیمی اداروں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مجلس کا مقصد تو فقط یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ بھائیوں کے ساتھ، کچھ عمر میں چھوٹوں کے ساتھ، کچھ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، کچھ رو دھولیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیں، اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا ارادہ کر لیں، اور اس کے لیے عہد کر لیں اور توبہ کر لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں بہت زیادہ بیانات کا وہ بھی نہیں ہے، لیکن مجبوری میں بیان تو کرنا پڑتا ہے کہ بھائی بات پہنچانے کے لیے بیان چاہیے۔ تو ایک عمومی بیان اس وقت رکھ لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کس طرح ہے عشاء کے بعد کھانا ہے، عشاء کے بعد یہ ترتیب عام طور سے رہتی ہے کہ اس وقت عمومی بیان ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں۔ آج بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں خاص طور سے سلوک سے متعلق بات کر لیتے ہیں، سالکین کے لیے یا علماء اور دوسرے لوگوں کے لیے، لیکن پابندی نہیں ہے کسی کے لیے، جو چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے بعد شب بیداری نہیں ہوتی، سوتے ہیں، سونے کا وقت آنے پر سوتے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھی جاتی ہے،
بس اتنا کرتے ہیں کہ بزرگوں کا ایک معمول ہے ختم خواجگان کا، تو اس کو پڑھ کر دعا کر لیتے ہیں تہجد کے آخری وقت میں کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ آپ اسی وقت ختم خواجگان پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں اس دن تو ہم نے پڑھ لیا، آپ روزانہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت دعا بہرحال کرنا چاہیے ہر آدمی کو اپنی ضرورت کے لیے۔ پھر فجر کی اذان کے بعد اپنے اپنے کام کرتے ہیں لوگ، اور فجر کے بعد پھر ایک مختصر بیان ہوتا ہے اور اشراق پر مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں جو حضرات باہر سے آئے ہیں وہ تو رہیں گے مسجد میں، باقی جو مقامی حضرات ہیں ان میں سے جس کا بھی موقع ہو تو کوشش کریں وقت فارغ کر کے یہاں رہیں، سونے کے وقت زیادہ سے زیادہ اگر چلے جائیں تہجد میں پھر واپس آ جائیں تو امید ہے کہ ہم سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم دنیا میں مستقل نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں سے ہمیں جانا ہوگا، اور یہاں سے جا کر اپنے مالک و مولا سے ملنا ہوگا، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایمان کی شرطوں میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں شک کرے گا تو مسلمان ہی کہاں رہے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے کبھی بھی بیٹھ کر غور کریں کہ اللہ کے یہاں جب حساب کا نمبر آئے گا تو کیا ہمارا نامہ اعمال واقعی ایسا ہے کہ ہمارا کام چل جائے گا؟ کام چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم میں جانے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ کی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں، جہنم میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ دنیا کی مشکلات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کے موسم کی تیزی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی سردی برداشت نہیں ہوتی۔ جنت تو بہت ہی مشکل جگہ ہے۔ دنیا میں ہماری ذرا سی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے یا ہمارے ذہن میں ایک عزت ہے اس کو کوئی آدمی خراب کر دے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ جنت میں تو توہین ہی توہین ہوگی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، برائی ہی برائی ہوگی۔ تو ایسی جگہ کون انسان ہے جو جانے کی ہمت کر سکے؟ سچی بات یہ ہے کہ جنت کی تکلیفوں کا بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ڈر لگتا ہے۔ جہنم کی تکلیفوں کا بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، دماغ اسی میں حاصل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ باقی ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں زیادہ بیان نہیں کرتا جہنم کے بارے میں، اس لیے کہ وہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ توہین کی جگہ ہے، وہ ذلت کی جگہ ہے، وہ اللہ کی ناراضی کی جگہ ہے۔ ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں، آسانی سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کا جنت مانگنے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹکڑا آپ نے پڑھا ہوگا، وہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، یعنی جنت میں اونچے درجے ملیں اس کا مجھے وسوسہ بھی نہیں آتا۔ البتہ یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے،
افضل صاحب باہر چائے کا انتظام کر رکھا ہے کیا؟ جی یہیں قریب میں مسجد کے حصے میں. بھائی یہ کوئی شادی کی تقریب نہیں ہے، اس کو اس طرح مت کریے. لوگ جا رہے ہیں، بعض لوگ آ کے یہاں کھڑے ہو کے چائے پی رہے ہیں، یہ نہیں ہے بات. یہ کوئی نہ آپ کے گھر کی تقریب ہے نہ میرے گھر کی تقریب ہے. بقدر ضرورت ضیافت ضرور کیجیے، مگر اس کا ایک وقت ہو. اس وقت مت چلائیے وہاں چائے، بند کر دیجیے. کوئی نیا مہمان باہر سے آئے اس کو البتہ فارغ کر کے یہاں بھیج دیجیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں چائے لے کر آ گئے مسجد میں پی رہے بیٹھے ہوئے. اس وقت تو خدا کے واسطے تھوڑی دیر کی بات سن لیجیے. ہم لوگ کوئی ایسی شوق میں تھوڑی گھوم رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے. اور یہ بھی اس لیے نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کہ دوزخ میں جانے کی ہمت نہیں ہے. اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں کہ دوزخ میں جانے کی ہمت نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے حضرات جن کے بارے میں قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ یہ کہ جنت میں جائیں گے بلکہ جنت کے بہت اونچے درجوں میں انشاءاللہ ہوں گے، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ جنت تو اس لیے مانگتے ہیں کہ دوزخ میں جانے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے. تو پھر ہم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ ذرا غور کریں. میری جو بات ہے وہ ابھی بیچ میں ہے، یعنی جو شروع کی تھی بات میں نے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو کیا واقعتاً ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہاں یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو سیدھے جنت میں بھیج، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ کے چلیں کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو ان کو اختیار ہے، وہ کافروں کو بھی معاف کر سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ان کی مرضی ہے. سارے ایمان والوں کو دوزخ میں بھیج دے تو بھی کوئی اشکال نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ جنت بھی اللہ کی، جہنم بھی اللہ کی، مسلمان بھی اللہ کے، کافر بھی اللہ کے، سب اللہ کی ملکیت ہے. اپنی ملکیت کو مالک چاہے جہاں رکھ سکتا ہے، یہ اختیار ہے. مگر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے. مگر یہ تو بہرحال قانون بنایا ہے اللہ نے کہ اگر گناہ لے کر آؤ گے تو دوزخ میں جانا پڑے گا. یہ قانون تو ہے نا. معاف کر دیں الگ بات ہے، میں نے پہلے کہا معاف کریں تو کافروں کو بھی کر دیں. تو ہمارے جو بے شمار گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دیں، اور ہم اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ گارنٹی تو نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور سے اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کا وعدہ معاف کرنے کا ہے بھی نہیں. تو اگر ہم اللہ کے یہاں گناہوں کی گندگی لے کر جاتے ہیں تو آپ سوچیں ذرا کیا اللہ تعالیٰ سیدھے جنت میں بھیجنے کو راضی ہوں گے؟ یہ تو نہیں چلے گا نا. اللہ تعالیٰ نے تو نظام بنایا ہے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. جنت میں پاک لوگ جائیں گے، یا تو دنیا سے پاک ہو کر آئے ہیں، اور یا اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی ناپاکی لے کر آئے ہیں تو پھر پاک کرنے کے لیے دوزخ میں بھیجیں گے. وہاں جب پاک ہو جائیں گے جنت میں بلا لیں گے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جہنم کا تو ایک لمحہ بھی آدمی کے لیے وہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مشکل ترین ہے. یہ ہے وہ بات جس کی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ سیدھے جنت میں جا سکیں گے. اچھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھیا زندگی تو ابھی بہت پڑی ہے، ہم ٹھیک کر لیں گے. تو اس کی کس کے پاس گارنٹی ہے کہ زندگی ابھی بہت باقی ہے؟ کوئی ایسا آدمی اگر یہاں ہو
جو یہ یقین دلا سکے کہ ابھی بیان کے ختم تک وہ زندہ ہی رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کہ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم خود اٹھ کر جائیں گے، ہمیں اٹھا کر لے جایا جائے گا؟ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے، ہم دوسرے کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں ایک سانس نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، آپ سوچیے، ہمارے اپنے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم گارنٹی دے سکیں کہ ہم ایک گھنٹہ بھی زندہ رہیں گے۔ جب یہ حال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ بدلنا کیا ہے؟ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سبھی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہمارے حضرت نے ایک مضمون بیان کیا ہے، عام طور پر ایک آیت مشہور ہے، سب جانتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں لوگ اور گناہوں سے باز نہیں آتے، کہاں روک رہی ہے نماز؟ یہ ایک سوال آتا ہے ذہنوں میں۔ یہ ایک سوال، ایک مضمون اور ہے، اور وہ ہے حدیث کا مضمون۔ علماء جانتے ہیں، ایک بہت مشہور حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی شکل میں، کئی بار آئے لیکن ایک بار کا قصہ ہے کہ انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر انہوں نے 5 سوالات کیے۔ پہلے 2 سوال ایمان اور اسلام کے بارے میں۔ پہلا سوال ایمان کیا ہے، دوسرا سوال اسلام کیا ہے۔ اخیر کے 2 سوال قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی اور قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ ان 2-4 کے بیچ میں ایک سوال ہے احسان کے بارے میں۔ یعنی ترتیب یہ ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، ترتیب وہاں یہ ہے کہ ایمان کو پوچھا ایمان کیا ہے، حضور نے بتایا کہ ایمان یہ ہے۔ اسلام کو پوچھا کہ اسلام کیا ہے، بتایا کہ یہ اعمال اسلام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے۔ احسان کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ کسی چیز کو اچھا کرنا، خوبصورت بنانا۔ اس کو عام فہم الفاظ میں کہیں تو یوں کہیں کسی چیز کا معیار اچھا کرنا، کسی چیز کو اعلیٰ معیار پر کر لینا۔ تو ایمان اور اسلام کا اعلیٰ معیار، یہ گویا سوال کا مقصد ہے۔ احسان کا لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین وغیرہ وغیرہ، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو سب جگہ مراد یہی ہے کہ حسن پیدا کرو اپنے اعمال میں، ایمان میں، اسلام میں، ہر چیز میں اعلیٰ درجہ پیدا کرو۔ حسن پہ یاد آیا، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہم انہی کے ذہن پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لکھنؤ میں اکبر الہ آبادی تھے اور کچھ اور حضرات تھے، اور شعر شاعری چل رہی تھی، اکبر صاحب اپنے اشعار سنا رہے تھے، اور جو مجلس کے حاضرین تھے ان میں بڑے بعض متقی پرہیزگار حضرات بھی تھے، جسے منشی احتشام علی کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوے کے بانیوں میں تھے، اور بھی اس طرح کے لوگ۔ تو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ اب وہ عجیب سا لگا، شاعروں کے یہاں حسن تو ظاہر ہے، وہ ظاہری حسن مراد ہوتا ہے عام طور پر، تو اسی کی طرف ذہن گیا، اور جو نیک لوگ تھے ان کو غصہ آیا کہ بھئی کیا یہ بڈھا جو ہے بڑھاپے میں بھی شوخی کرتا ہے، اور قرآن کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، بار بار پڑھ رہے ہیں۔
اور پیشانیوں پہ بل آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد پڑھا کہ قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے۔ کہاں پہنچا دیا بات؟ اکبر جو تھے حسن عمل والے آدمی تھے، ان کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ مولانا دریا بادی نے ان کا بڑھاپے کا زمانہ پایا ہے، تو یہ لکھا ہے کہ جب وہ کسی آدمی کو اپنے گھر کے کاموں کے لیے نوکر رکھتے تھے تو اس سے شرط لگاتے تھے کہ میرے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، جماعت کیا کریں گے، میں تمہارے ساتھ جماعت کیا کروں گی گھر میں نماز کے لیے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ کسی بھی کام کو اعلیٰ معیار پر کرنا، عمل کو اچھا بنانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان بتائیں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، ایمان و اسلام کی اعلیٰ کوالٹی یہ ہے، اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ بات فرمائی گئی تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ معیار یہ ہے کہ عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کیا اسلام فقط عبادت ہی کا نام ہے اور اسلام میں کوئی اور چیز نہیں ہے؟ تو ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ہمارے حضرت نے یعنی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ملا کر سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ وہی نماز ہے جو اس طرح پڑھی جائے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے ہو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو ظاہر ہے جب ایسی عبادت ہوگی تو برائیوں سے آدمی رکے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معیار یوں ہی حاصل ہو جائے گا آسانی کے ساتھ؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوگی، اور اس محنت کا خلاصہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو طہارت، مکمل طہارت حاصل کر لیں۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ بڑا آسان کام ہو گیا، ہم سبھی مکمل طہارت کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو؟ کامل طہارت ہوتی ہے، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک، بدن بھی پاک۔ بچپن میں یاد بھی کرایا جاتا ہے نماز کی شرائط میں نا، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، بدن کی پاکی۔ اب تو ہمیں یاد نہیں رہا کیا یاد کرایا گیا تھا، 6-7 شرائط اور 6-7 ارکان تھے، وہ پڑھا کے بھول گئے، بہت مرتبہ پڑھا بھی دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، طہارت کامل چاہیے، اور کامل طہارت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں، حقیقی یا کیا کہیں گے اس کو، فقہی اعتبار سے طہارت، ہمارے کپڑے پاک ہو، ہماری جگہ پاک ہو، ہمارا بدن پاک ہو، ہم نے وضو بھی کر رکھا ہو، غسل بھی ہم پر واجب نہ ہو، ہر اعتبار سے ہم پاک ہو۔ یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے، گویا ہمیں طہارت ظاہری حاصل ہے۔ مگر حضرت اس میں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بدن کی جو طہارت ہے کیا واقعی پوری حاصل ہے؟ اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو کیا اس کے بدن کو پاک کہہ سکتے ہیں؟ چاہے جتنا وضو کر لے، چاہے جتنا غسل کر لے، چاہے جتنا دھو لے بدن کو، لیکن جو گوشت حرام کے پیسے سے پیدا ہوا ہے کیا وہ پاک ہے؟ حقیقت میں تو وہ پاک کہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت کا جو پہلا درجہ ہے شاید ہم وہ بھی پورا نہیں کر رہے، ہم میں سے بہت سے لوگ۔
تو یہ ہے طہارت کا پہلا درجہ. اس کے بعد 3 درجے اور ہیں. ان کو اگر آپ محنت کر کے حاصل کریں گے تو وہ بات سچی ہو جائے گی، آپ کے اوپر صادق آ جائے گی کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور عبادت کا وہ معیار حاصل ہو جائے گا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کوئی اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ 3 کیا ہیں؟ دوسرا درجہ. پہلا تو وہ ہو گیا. دوسرا طہارت کا درجہ یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو. اب آپ غور کر لیں کیا ہو گیا، اس میں کیا کیا آ گیا. سارے ظاہری اعضاء. بس یہ بات سنتے سنتے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا رہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. میں نے شروع میں کہا ہر آدمی کو اپنے بارے میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں. یہ میں بار بار کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جلسوں میں اور مسجدوں میں اور اجتماعات میں تقریریں کرتے کرتے تھک گئے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا خیال ہے؟ جلسے ہوتے ہیں. میں نے پچھلے 2 مہینے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں بہت مرتبہ بہت جگہوں پر جانا ہوا ملک بھر میں، تو میں نے اکثر جگہوں پر یہ بات کہی، یہ بیچ میں ایک بات روک کر کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا ملک اور پڑوس کے 2 ملکوں کو اگر ملا لیں تو جو جلسے سیرت کے موضوع پر ہوتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور آپ کی سیرت و اخلاق بیان کرنے کے لیے جو جلسے ہوتے ہیں اور جو جلوس ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہوں گے. یقینی باتیں گن لیں گے اگر آپ تو لاکھ سے اوپر جائیں گے. ایک ایک شہر میں 10 20 ہو جاتے ہیں. کیا کوئی آدمی بتائے گا کہ ربیع الاول آنے سے پہلے اور ربیع الاول جانے کے بعد، یعنی لاکھوں جلسے ہونے سے پہلے اور لاکھوں جلسے ہونے کے بعد مسلمانوں کے حالات میں رتی برابر فرق نظر آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دونوں طرح کے حالات. عملی حالات کہ مسلمانوں میں جو بے نمازی تھے ان میں سے کچھ لوگ نمازی بن گئے ہوں، جن کے اخلاق حضور علیہ السلام کے اخلاق کے مطابق نہیں تھے، انہوں نے اپنے اخلاق کو حضور کے مطابق کر لیا. زندگی میں سنتوں میں کے خلاف جو کام ہو رہے تھے اب ان کو سنت کے مطابق بنا لیا ہو. ایسا کچھ ہوتا ہے یا مسلمانوں کی عزت میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہو دنیا کے اندر؟ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہی سوال ہے کہ کیوں نہیں ہوتا؟ مدرسوں کے جلسے ہو رہے ہیں، تبلیغ کے اجتماعات ہو رہے ہیں، مسجدوں میں اماموں کے بیانات ہو رہے ہیں. تبلیغ والے تو پھر بھی کچھ وصول کر لیتے ہیں، جماعتوں میں بھیج دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن پائیدار سب کو وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن عام حالات میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ میں ذرا سا آپ کی توجہ اس پر لانا چاہتا ہوں. یوں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آدمی بازار جائے اور خریدنے کا ارادہ نہ کرے، آپ کسی بڑے سے بڑے مال میں چلے جائیں، آج کل تو مال میں سارے سامان ہوتے ہیں، آپ ایک چکر لگا کے مال میں اور آ جائیں اور آپ کا ارادہ خریدنے کا نہ ہو، تو آپ جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی سامان ہوگا؟ کوئی بھی سامان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خریدنے کا ارادہ نہیں کیا. حالانکہ وہاں سب سامان تھے. بس یہی بات ہے کہ ہم لوگ بیانات میں بیٹھتے ہیں علماء کے، مگر ہمارا ارادہ اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. صاف بات ہے. یہ ہمارے دلوں کا چور ہے. معاف کیجیے گا، سمجھیے گا میری بات کو. اگر میں غلط کہوں تو ضرور بتائیں. مقرر تقریر کرتے ہیں اور بعض مقرر بڑی جوشیلی تقریر بھی کرتے ہیں، برا کہتے ہیں مجمع کو، تم ایسے ہو تم ویسے ہو، سب کچھ کہتے ہیں اور سب شوق سے سنتے ہیں.
کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ تعریف کرتے ہیں نوجوان کے بڑے شعلہ بیان کر رہے ہیں، شاندار تقریر کی، لیکن وہی مقرر صاحب اگر اس تقریر کا ایک جملہ ایک آدمی کو اکیلے کو کہہ دیں کہ تم ایسے ہو، وہ تعریف پھر بھی ہوگی کیا؟ لڑائی ہو جائے گی یا نہیں؟ ناراض ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر جب سن رہے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے نہیں کہہ رہے۔ ایمانداری سے بتائیے، سوچتے ہیں کبھی یہ بات کہ مجھے کہا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب عالم بیان کرتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں واقعی یہ سب ہو رہا ہے، مگر معاشرہ کون ہے؟ میرے علاوہ سارے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، یہ چور ہے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا۔ اچھا ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ ایسا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ، ہماری ایک بیماری ہے اور وہ مشترک بیماری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں اپنی بیماریوں کا احساس نہیں ہے۔ میں یہ بات بار بار میری مجلسوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ میری زبان سے بار بار سنتے ہیں، یہ مثال سے کہتا ہوں کہ بطور مثال یہ کہ ایک آدمی کو بعض مرتبہ شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب بیماری ہو جائے گی تو بدن پر اثر تو آئے گا، تو وہ اس کے سمٹم نظر آنے لگتے ہیں، علامتیں نظر آتی ہیں، تو دوست احباب کہتے ہیں بھائی تمہارا یہ حال ہو رہا ہے کہ تمہیں شوگر تو نہیں ہو گئی، ذرا ٹیسٹ کراؤ۔ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا ٹیسٹ کرائیں گے تو ڈاکٹر تو بتا ہی دے گا کہ شوگر ہے، آ ہی جائے گی، نہیں کراتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ علاج کے لائق بھی نہیں رہتا، اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی کو بیماری کا احساس نہ ہو یا بیماری کا اقرار نہ ہو وہ علاج نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ڈراتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم۔ اللہ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت سے جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو اچھا نہ بتاؤ، اپنی اچھائی کا دعویٰ نہ کرو کہ میں اچھا ہوں۔ هو أعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے متقی کون ہے۔ یہ تم دنیا والوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہو، انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو۔ ظاہر ہے ہمارا کام اسی طرح چل رہا ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور کبھی کبھی ہم خود بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہماری غلطی بتائے، آپ ذرا تجربہ کیجئے گا اور آپ نے کیا ہوگا تو میری تصدیق کریں گے، آپ کسی آدمی کی غلطی بتائیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ غلطی آسانی سے مان لی ہو آدمی نے؟ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ 99.99% لوگ غلطی نہیں مانتے، حالانکہ کھلے طور پر غلطی ہوتی ہے، نہیں مانتے۔ کیوں؟ بس وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ ہمیں مطمئن کر دیں گے، اپنی باتوں سے سامنے والے کو چپ کر دیں، مطمئن بھی نہیں کرے تو چپ تو کر ہی دیں گے کہ صاحب میں تو ایسا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، نصیحت کی ہے بعض لوگوں کو ان کی غلطی پر، اور انہوں نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس کی ایسی کیا کہیں گے لاجک پیش کی، ایسی تعویل پیش کی کہ صاحب آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیے اور کیا کریں گے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی غلطیوں کا اور اپنی کمیوں کا احساس یہ نہیں ہے یا اقرار نہیں ہے۔ تو جناب عالی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس چالاکی سے دنیا کا کام تو چل جائے گا، مگر مسئلہ تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کیسے دھوکہ دیں گے؟ کچھ لوگ قیامت میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ باتیں بنائیں، جیسے دنیا میں باتیں بنا کے کام چل جاتا ہے، قیامت میں کھڑے ہو کر بھی کچھ لوگ کہیں گے اللہ بھی ہم نے یہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے
ہم تمہارا علاج جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے. اور ایک جگہ تو یہ الفاظ ہے کہ زبان بھی ان کی مرضی کے خلاف بولے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. آدمی چکر میں ہوگا کہ لو جی میں بولنے کا ارادہ نہیں کر رہا اور زبان بول رہی ہے، تو وہاں تو نہیں چلے گا کام. جب وہاں نہیں چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو عرض یہ ہے کہ دوسرا درجہ جو طہارت کا ہے اس میں یہ ہے کہ تمام ظاہری اعضاء کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. میں نے یہاں بولا تھا یہ جملہ کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، مسئلہ ہے جنت میں جانے کی تیاری کا، مسئلہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. تو ظاہری اعضاء میں آپ جانتے ہیں اکثر گناہوں کا احاطہ ہو گیا. زبان سے جو گناہ ہے، ہاتھوں سے جو گناہ ہے، آنکھوں سے جو گناہ ہے، کانوں سے جو گناہ ہے، پاؤں سے جو گناہ ہے، شرمگاہ سے جو گناہ ہے، سارے گناہوں کو چھوڑو تو بنے گی طہارت. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کچھ اعضاء کے گناہ تو ایسے ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہاتھ سے گناہ کر لیا پتہ خیال بھی نہیں ہوتا، پاؤں سے گناہ کر لیا یعنی گناہ کے لیے چل کر گئے تو خیال بھی نہیں آتا کہ جو میں چل رہا ہوں یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ میرا پاؤں گناہگار بن رہا ہے چونکہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، احساس بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک عضو ہے جس کے گناہوں کا اکثر لوگوں کو احساس نہیں ہے اور وہ ہے زبان. زبان سے بہت گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں اپنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے. زبان نے جو باتیں کی ہوں گی ان باتوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کو زبان سے ادا کر دیتے ہیں. یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جو بول رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، بولنا صحیح ہے یا غلط ہے. بہت مرتبہ آپ سمجھ لیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچ کا بولنا بھی جائز نہیں ہوتا. بعض لوگ کہیں گے کہ اچھا مولوی آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ سچ کا بولنا بھی جائز نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ سچ بولنا جائز نہیں ہوتا. جب بھی بولنا ہے سچ ہی بولنا ہے، لیکن ہر سچ بولنا جائز نہیں ہوتا. سب جانتے ہیں مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میں ذرا ترتیب سے بول رہا ہوں. ایمانداری سے بتائیے غیبت کسے کہتے ہیں؟ سچ ہوتی ہے غیبت یا جھوٹ ہوتی ہے؟ سچ ہوتی ہے. غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک آدمی میں برائی ہے، اس برائی کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی بے عزتی کے لیے یا مزہ لینے کے لیے، اس کو غیبت کہتے ہیں. تو سچ ہوا یا جھوٹ ہوا؟ سچ ہے مگر بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے. آپ کسی آدمی کی برائی کو جان گئے تو آپ اپنی زبان کو اس کی برائی سے کیوں گندا کر رہے ہیں؟ مگر سچ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے کچھ ہی بندے بچے ہوئے ہوں گے اس سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہو، ورنہ آوے کا آوا خراب ہے. دینی معاملات میں غیبتیں ہوتی ہیں. دنیا والوں کو کیا کہیں؟ ہم جیسے لمبی لمبی سفید داڑھیاں رکھنے والے اور خدمت دین کے میدان میں نام کمانے والے اور ہر شعبے کے آدمی، پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار آدمی، جس کو دیکھیے غیبت سے کوئی پرہیز کرنے کو تیار نہیں. جس آدمی سے ہماری کوئی بات ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے اور اس سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اس کی برائی کا پتہ ہمیں چلا چاہیے.
جیسے پتہ چلے گا ہمارے زبان سے وہ آگے منتقل ہو جائے گا. مزے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. سوچئے ذرا کتنا خطرناک معاملہ ہے، بدترین معاملہ. اپنی زبان کو ناپاک کرنا. قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح کہا گیا ہے، مگر یہ گوشت سب کھاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. کیا میں امید کروں کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے آج ہم لوگ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ غیبت چھوڑیں. میں اپنی بات کرنے میں تکلف ہونا چاہیے، مگر بعض دفعہ مصلحت سے کی جا سکتی ہے. حتی الامکان اب مجھے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، میں قسم تو نہیں کھا سکتا لیکن عادتاً بالکل غیبت نہیں کرتا. ان لوگوں کی بھی نہیں کرتا جن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ انہوں نے میری غیبت کی ہے، بلکہ غیبت سے آگے کچھ اور بھی کر دیا ہے، یعنی تہمت بھی لگا دی ہے. ان کی غیبت بھی نہیں کرتا، میں خاموشی کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ بہت آرام ہے، بہت سکون ہے اور بڑے انعام ہے اللہ کے اس کی برکت سے. تجربہ کر کے دیکھیے، سب لوگ طے کر لیں، جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب طے کر لیں غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر عمل کر لیا نا آپ نے مزہ آ جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں، زندگی کا مزہ آ جائے گا. چھوڑ دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی جہاں ہوا روک بھی دیں. اگر کوئی کر رہا ہو تو چھوڑو، کسی دوسرے کی بات مت کرو، آپس کی بات کرو. ہم جو سامنے بیٹھے ہیں ہم بات کریں اپنی، پیٹ پیچھے کسی کی بات مت کرو. یہ طے کر لیجیے. جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف دینے کے ارادے سے کوئی بات نہیں کہنی ہے، یہ بھی طے ہے. کوئی بھی ایسا عمل بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جس لفظ کو صحیح ثابت کر سکیں کہ اس کا بولنا صحیح تھا بس وہ بولے ورنہ نہ بولے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ بولنے کا مزہ جانتے ہیں اس لیے بولتے رہتے ہیں. اگر چپ کا مزہ جان لے تو ایک لفظ بولنا پسند نہ کرے. چپ رہنے میں جو مزہ ہے نا اس مزے کا تو جواب ہی نہیں. حضرت یہ کہ بتاتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے 3 ساتھی ساتھ میں رہتے تھے، یعنی ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں، کھانا پینا بھی ساتھ تھا. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ طے کیا کہ بھائی ایسا کرو، چپ رہنے کی مشق کرو، چپ رہنے کی پریکٹس کرو. تو اس کا طریقہ یہ طے کیا کہ 40 دن تک نہیں بولیں گے. تو کاموں کو طے کر لیا کہ بھائی کھانا تم لاؤ گے دسترخوان اور پانی تم بچھاؤ رکھو گے، اور صاحب کھانا تم دسترخوان تم اٹھاؤ گے، فلاں کرے. تینوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر لی جس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. بس اس کے بعد 40 دن ایسے گزارے کہ 24 گھنٹے ساتھ ہوتے تھے مگر بولتے نہیں تھے. باقاعدہ محنت کی اس کام کے لیے. حقیقت یہی ہے کہ یہ اگر کر لیا جائے، زبان پر قابو کر لیا جائے. یہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی تو آدمی ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں کرتے. میں گاڑی میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے دیندار لوگ سارے راستے شاید وہ اخلاق کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ بولنا ضروری ہے. کیا کیا ہے یہ دیکھا آپ نے؟ الحمدللہ میں یہ بھی کام بھی نہیں کرتا. جہاں ضرورت ہو بولتا ہوں اور چپ بیٹھا رہتا ہوں. کرنے کے اور بہت سارے کام بھائی، بولنا ہی کوئی کام نہیں. کیا بولنے کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق بولو. مجھ سے میرے کچھ متعلقین نے کہا ایک مرتبہ، وہاں کچھ نوجوان آئے بیان کے بعد کہنے لگے کہ آپ زبان کے بارے میں اتنا بولتے ہیں مگر غیبت تو چھوٹتی نہیں، کیسے چھوڑیں؟ تو میں نے کہا بولنا چھوڑ دو. تو ایک دم وہ بولے کہ جی بولے بغیر تو کام نہیں چلتا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے اور یہی مجھے کہلوانا تھا، تمہاری زبان سے ایک جملہ کہلوانا تھا کہ بولے بغیر کام نہیں چلتا. میں نے کہا یہی معیار ہے، جب بولے بغیر کام نہ چلے تب بولو. کیا خیال ہے؟ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں غیبت کے بغیر بڑھیا کام چلے گا، جھوٹ کے بغیر بڑھیا کام چلے گا. جب بولنا ضروری ہو تب بولیے، اس کے علاوہ مت بولیے. تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا
شمار نہیں کر سکیں گے. زبان پر پاک. یہ ایسا گناہ ہے جس کا احساس نہیں ہوتا. یعنی آپ اندازہ کریں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، تکلیف دہ باتیں کرنا تو ہے ہی ناجائز. بے ضرورت باتیں کرنا بھی کوئی جائز کام نہیں ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جہاں غیبت کا بیان ہے کہ غیبت نہ کرو، تو حضرت نے غیبت کی قسمیں لکھی ہیں. کون سی غیبت حرام ہے، کون سی غیبت جائز بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ بھی لکھا ہے. اس میں لکھا ہے جو اصل الفاظ علماء محظوظ ہوں گے، وہ بولتا ہوں کافر حربی کی غیبت فی نفسی ہی جائز ہے مگر بوجہ تضییع وقت مکروہ ہے. کافر حربی یعنی ایک آدمی مسلمان نہیں ہے اور آپ کے ملک کا بھی نہیں ہے، دوسرے ملک کا ہے، یعنی اس سے آپ کا معاہدہ بھی نہیں ہے، اس کی غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بنیادی طور پر. جیسے اسرائیل کے لوگوں کی آپ غیبت کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر کی یا فلاں کی غیبت کر رہے ہیں تو جائز ہے، مگر چونکہ وقت ضائع ہوتا ہے اس لیے مکروہ ہے. ہم لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، امریکہ کے صدر پہ تبصرے کریں گے تو یہی سمجھیں گے نا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. کیا اچھا کام ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اور آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں. جن لوگوں کے بولنے سے فائدہ ہو وہ بولے، ٹھیک ہے، الگ الگ حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں. تو یہ پہلا ایک خاص چیز ہے کہ جس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اس پر ذرا محنت کی ہے. میں زیادہ بولنے کے مسئلے پر کم بولنے کے لیے، بس میری گزارش یہ ہے، میں اتنا اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو پکڑ لیں کہ اب کم بولنا ہے انشاءاللہ. آنکھوں کے گناہ، یہ بھی ظاہری اعضاء میں ہے. آنکھوں کے گناہ کے بارے میں آج کل کے نوجوان بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے. بہت سے جوان یہی سمجھتے ہیں کہ آج کل کیسے بچ سکتے ہیں. ہر قدم میں تو عورتیں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹی سے چھوٹی گلی میں، آپ گلی میں آئیے اور عورتیں سامنے بے پردہ عورتیں، تو بچہ کیسے جا سکتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ، آنکھوں کی حفاظت کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ تو باقی ہے نا. اللہ کے حکم کو کون کینسل کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، قیامت تک کیا ہونے والا سب اللہ کو معلوم ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہوتے کہ آگے چل کر ایک وقت آئے گا جب آنکھوں کی حفاظت ممکن نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ پہلے قرآن میں کہہ دیتے کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو تمہیں اجازت ہے. پھر یہ ہوتا نا، ایسا تو نہیں ہوا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا. اللہ کا حکم باقی ہے. اس کا مطلب یہ کہ عمل کیا جا سکتا ہے. آسان ہے، ارادے کی بات ہوتی ہے. آسان کیسے؟ جو کہا گیا اس پہ عمل کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو کہا گیا اس پہ عمل نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. قرآن میں کیا کہا گیا؟ علماء سے پوچھیں. قرآن میں کہا گیا نگاہ نیچی رکھو. قرآن میں نہیں کہا گیا کہ عورتوں کو مت دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نگاہ نیچی رکھو. جب نگاہ نیچی رکھیں اور پھر عورتوں پہ نظر پڑے تو بتائیے گا. تجربہ کر لیں کیسے پڑے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. قرآن کہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہیں نیچی رکھیں. آپ نگاہ نیچی رکھ کر چلیں، پھر ہمیں بتائیں کہ عورتوں پہ نظر پڑی یا نہیں پڑی. میں ابھی مثال دے دوں. میں دیوبند سے چل کے آ رہا ہوں، ایئرپورٹ سے بھی گزرا ہوں، روڈ پر بھی گزرا ہوں، گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی، اور ایئرپورٹ کے اندر پیدل بھی بار بار چلا، ادھر ادھر گیا اور اب یہاں تک آیا ہوں. دیوبند سے یہاں تک میری نظر کسی ایک عورت پہ بھی الحمدللہ نہیں پڑی. یہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں کوئی ایسا متقی آدمی ہوں، واقعی بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اگر آپ عمل کر لیں گے قرآن کی بات پر، نگاہ نیچی رکھنے کا مسئلہ ہے خالی اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آسان ہے. بچائیے اپنے آپ کو. یہ گناہ ایسا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا.
یہ ہوتا ہے نا بھائی، نوجوان آدمی اس کی نظر کسی عورت پر پڑے گی تو دل تو جائے گا نا ادھر کو، ذہن تو جائے گا نا ادھر کو، مائل تو ہوگا نا بار بار، نماز کا مزہ ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا. اور فائدہ، بھائی فائدہ تو کچھ نہیں، ملنے والی تو وہ ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اپنے آپ کو بے طمع کر لو، یعنی لالچ ختم کر دو، یہ یقین کر لو کہ یہ مجھے نہیں ملے گی تو ویسے ہٹ جائے گا دماغ، خامخواہ کیوں چکر میں پڑے. شیطان آپ کے دلوں میں طرح طرح سے ڈالے گا. کہیں ایسا ہوگا ایک لڑکی اکیلی جا رہی ہے اور اندھیرا ہے اور راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے دل میں ڈالے گا بیچاری پتہ نہیں اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے، ایسے جا رہی ہے اکیلی، آپ بے فکر رہے، وہ آپ کے بھروسے پہ نہیں نکلی ہے گھر سے، آپ اپنے آپ سے بچا لیں بس اس کو. آپ سمجھیں، اپنے سے اس کی حفاظت کر لیں، باقی لوگوں سے بھی ہو جائے گی، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. شیطان طرح طرح سے دلوں کے اندر وہ ڈالتا ہے. اور آپ غور کریں گے اگر تو اس زمانے کے بہت بڑے بڑے فتنوں کا علاج ہو جائے گا. مولانا غور کریں، آج کے زمانے میں ایمان کے جو خطرے پیش آ رہے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، لڑکیوں لڑکوں کے، کہاں سے پیش آ رہے ہیں؟ اگر نظر کی حفاظت ہوگی تو ہوگا کیا وہ؟ بھائی یہی تو ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، نظر سے نظر ملتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، جس کو لوگ محبت کہتے ہیں، جس کو عشق کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں غالب نے بڑی سچی بات کہی ہے، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، حکیموں سے پوچھیں، طب یونانی کی، کوئی حکیم ہوں گے یہاں بھی، طب یونانی کی کتابوں میں فہرست اٹھا کر دیکھیں تو دماغی بیماریوں میں ملے گا عشق نام کی بھی ایک بیماری ہے، وہ بیماری ہے اور دوا سے علاج ہو سکتا ہے اس کا. میں صحیح بتا رہا ہوں، یونانی دوا سے بھی ہو سکتا ہے اور ہومیوپیتھک سے بھی ہو سکتا ہے اور مشائخ میں بھی ہوتا ہے اس کا علاج، تینوں جگہ ہے. یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ آنکھوں سے تو آتی ہے. جو آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اسے بیماری نہیں ہوگی. بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. اجی کانوں سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، بس تھوڑا سا میوزک سنتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سا میوزک سنتا ہوں، بس ذرا سا میوزک سننے کا شوق ہے، میں گانے بھی نہیں سنتا، بس میوزک سنتا ہوں. حدیث میں کیا ہے کہ میوزک سننا دل کے اندر گناہوں کے جذبات اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی بارش سے پرورش پاتی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میوزک سننا کوئی ہلکی بات ہے؟ یہی تو مصیبت ہے. خامخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ہم ڈالتے ہیں. اسی طرح سے آگے اور جو گناہ ہیں، شرمگاہ کے گناہ ہیں، وہ تو ان سبھی کے نتیجے میں ہوتے ہیں. آنکھوں کے گناہوں کے بدلے میں، نتیجے میں، اور زبان کے نتیجے میں، اور کانوں کے انہی تینوں کے نتیجے میں وہاں تک بات پہنچتی ہے. دل خراب ہوتا ہے اور اس کے بعد آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اپنے آپ کو سارے قسم کے گناہوں سے بچانے کا تہیہ کر لیں انشاءاللہ. یہ ہوئے بس مختصر سی بات ہے ظاہری اعضاء کے گناہ. حضرت فرماتے ہیں یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو. طہارت کا تیسرا درجہ جو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام باطنی گناہوں سے پاک کرو. اللہ کی پناہ، دل کے گناہ، دل کے جتنے گناہ ہیں مجھے کوئی صغیرہ اس میں نہیں ملتا، سارے کبیرہ. دل کے جتنے گناہ ہیں سب کبیرہ. دل سے گناہ ہوتا ہے دکھاوے کا، ریاکاری. اکبر الکبائر شرک خفی کہا گیا، بدترین گناہ کہ بندہ ایک عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت کرنی تھی اللہ کے لیے اور ارادہ کر لیا بندوں کو اس میں شریک کرنے کا. لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی سی نماز پڑھنی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا نماز پڑھنی ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں تو نہیں پڑھنی. اسی کو تو ریا کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دکھاوا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے کرنے کا تھا، تو نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا، تو اب جتنے شریک ہیں ان سب سے زیادہ میں بے نیاز ہوں. انا اغنی الشرکاء.
میں تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، جو محتاج ہے میں ان کے حوالے کرتا ہوں، انہیں کو دیتا ہوں تیرا عمل۔ جب ان کو دے دیا تو اللہ کے یہاں کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں بچا، بیکار ہو گیا۔ بڑا گناہ ہے، دل سے گناہ ہوتا ہے تکبر کا، بدترین گناہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر تو میری صفت ہے، میں بڑا ہوں، مجھے تکبر کا حق ہے، میں کہوں کہ میں بڑا ہوں۔ انا المتکبر، اللہ نے کہا ہے اپنے بارے میں، المتکبر اللہ تعالیٰ کا نام ہے باقاعدہ۔ اب جو اللہ کا نام ہے وہ بندہ اپنا نام بنا لے تو اللہ کو ناراضی ہوگی، خوشی ہوگی؟ حدیث میں یہ ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریا بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، یہ میرا پورا لباس ہے، جو ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے میں ذلیل کر دوں گا۔ پیسہ مل گیا تو تکبر، عہدہ مل گیا تو تکبر، شہرت مل گئی تو تکبر۔ عجیب مصیبت ہے، انسان کی کم ظرفی ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اس کا مقام کیا ہے؟ بندہ ہونے کا۔ جو بندہ ہے، جو حقیقت میں بندگی کا احساس رکھتا ہے، اس کے دماغ میں تکبر نہیں آئے گا۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا اس کے دماغ میں تکبر نہیں آئے گا، چونکہ جب اللہ یاد ہوگا تو اللہ کے سامنے تکبر کرنے کا کیا موقع ہے؟ تو تکبر دل سے ہونے والے گناہوں میں سے بدترین گناہ ہے۔ ایک گناہ کا ذکر اور کریں، دل سے جو ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ کرتے ہیں اور اکثر اس کا شکار ہیں، مصیبت میں اور سب پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے حسد۔ کیا خیال ہے؟ ہوا ہے نا تجربہ زندگی میں لوگوں کے حسد کا؟ لیکن کیا خود ہم نے توبہ کر لی حسد سے؟ کیا ہم نے دوسروں سے حسد نہیں کیا؟ لوگوں نے ہم سے حسد کیا، ہم پریشان ہوئے، ہم نے دوسروں سے بھی حسد کیا۔ اور یہ حسد بھی ایسا گناہ ہے جس سے کوئی طبقہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اگر اکیلے علماء سے بات ہوتی تو میں زیادہ کھل کر بات کرتا، اس لیے کہ کسی نے کہہ رکھا ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، کہ لولا الحسد فی العلماء لکانوا بمنزلۃ الانبیاء۔ کہہ رکھا ہے۔ مگر صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب اور یہ کام چھوڑ دیں؟ ہزاروں میں کوئی، اور سب کا یہ حال ہے، بس اللہ کی نعمت کسی بندے کو ملی اور ہمیں جلن ملی۔ کسی کو پیسہ دے دیا، ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے یا پہلے ہمارا پارٹنر تھا، اب الگ ہو گیا، اب الگ ہونے کے بعد اللہ نے اسے پیسہ دے دیا زیادہ، بس ہم پریشان ہیں۔ یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، اس کو اللہ نے پتہ نہیں کیوں نواز رکھا ہے، کیوں عزت دے رکھی ہے، اللہ نے تو اس لائق نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لائق کون ہے اور کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ آپ سوچیے گا، کفار مکہ نے کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلام پیش کیا تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ یہ قرآن مکے یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو اترنا چاہیے تھا۔ اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اسی زمانے سے بڑا آدمی مالدار کو کہا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی کہا جاتا ہے مالدار یا عہدے والا۔ ہم سب اسی بیماری کا شکار ہیں، جو مالدار ہے وہ بڑا آدمی۔ اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے رب کی رحمت؟ بھائی قرآن کس پہ نازل کرنا ہے یہ فیصلہ قرآن والا کرے گا یا تم کرو گے؟ تو مال کس کو دینا ہے یہ فیصلہ دینے والا کرے گا، علم کس کو دینا ہے یہ وہ کرے گا، عزت کس کو دینی ہے، شہرت کس کو دینی ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی تقسیم ہے۔ کیوں پریشان ہو تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو۔ بھائی تم سے چھین کر تو نہیں دیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں جو دے رکھا ہے تم سے اس کا حق ادا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو دوسرے سے کیوں جلتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں پر راضی رہو، اللہ کی مرضی پر راضی رہو، حسد کو نکال دو دماغ دلوں سے۔ تو دل کے گناہ تکبر ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یعنی کیا کیا ہم نے
سچی بات یہ کہ دل کو اگر ہمارے روحانی طور پر چیک کیا جائے تو گندگیوں کا کیا کہیں گے اس کو کوڑے دان ملے گا، بس بدترین صورتحال ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے۔ 3 یاد ہو گئے۔ پہلا درجہ تھا ظاہری طہارت جو ہم سب جانتے ہیں، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، فلاں فلاں۔ دوسرا درجہ ظاہری اعضاء کا گناہوں سے پاک ہونا، اور تیسرا درجہ دل کا باطنی گناہوں سے پاک ہونا۔ چوتھا ایک درجہ اور ہے، علماء اس سے محظوظ ہوں گے۔ 3 درجے ہونے کے بعد شیطان دماغ خراب کرے گا، وہ یہ سمجھائے گا کہ تم تو بڑے نیک ہو، تم نے ظاہری اعضاء کے گناہ بھی چھوڑ دیے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دیے، تم تو متقی ہو گئے۔ تو فرمایا دماغ کو اپنی تعریف سے پاک کرنا، یہ چوتھا درجہ ہے طہارت کا۔ اپنی تعریف سے پاک کرنا، اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ میں بڑا نیک ہوں۔ بہت ایک صاحب کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، حضرت رئیس الدین صاحب کہانی سنایا کرتے تھے، یاد ہوگا کہ ایک آدمی کسی کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ نیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اچھا خاصا نیک سمجھتے ہیں اور دوسرے کی تعریف لے کے وہ مجھ سے بھی زیادہ نیک ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو اپنے بارے میں یہ تصور کہ میں اچھا ہوں، اس کو بھی دماغ سے نکالنا ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ناپاکی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اگر بندہ طہارت کی یہ چاروں قسمیں محنت کر کے حاصل کر لے، اس کے بعد وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، تو کیا اس کی نماز گناہوں سے روکنے والی نہیں ہوگی؟ اور کیا اس کو پھر وہ کیفیت نہیں مل جائے گی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک؟ مگر اب مجھے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ طاقت یا یہ کیفیت اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے دے کہ وہ گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکے، اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ تقوی کی زندگی گزارے۔ لیکن عام طور پر انسانوں کا جو مزاج ہے اس کے اعتبار سے تجربہ یہ ہے کہ بغیر محنت کے صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ الگ سے کچھ محنت کی جائے۔ ہمارے تصوف کے جتنے سلسلے ہیں ان کی محنت کا خلاصہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے مطابق فقط یہ ہے کہ یہ سارے کام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈالنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی پہلے ہی سے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو نہ اس کو قید کی ضرورت ہے، نہ ذکر و شرع کی، نہ صاف اعلان کرتا، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت پڑتی ہے محنت کرنے کی، توبہ کرنے کی۔ توبہ کرنی ہے اور توبہ کر کے اس توبہ پہ قائم رہنا ہے۔ جب آدمی توبہ کر کے محنت کر لیتا ہے تو یقین کریں ایسا ہو جاتا ہے، کم سے کم اتنا ہو جاتا ہے کہ گناہوں کے قریب بھی چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ گناہ کے قریب ہی نہ جائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ درجہ مل جاتا ہے الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کو ایسا درجہ مل جاتا ہے کہ وہ گناہ سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے آگ سے انسان بھاگتا ہے۔ علماء نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، ہمارے زمانے تک میں یہ سب چیزیں موجود ہیں الحمدللہ۔ پرانے قصوں میں یہ ہے، حضرت سنایا کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے، بزرگ تھے، ان کو خواجہ مشکی کہا جاتا تھا۔ مشکی کا مطلب ان کے بدن سے مشک جیسی خوشبو آتی۔ تو یہ قصہ ہوا تھا کہ وہ پڑھتے تھے اور روزانہ ان کا ایک وقت تھا استاذ کے یہاں درسگاہ میں جانے کا۔ ایک دن وہ درسگاہ میں وقت پر نہیں آئے۔ استاد صاحب نے کہا بھائی وہ پابند ہیں، روزانہ آتے ہیں، تو اب ان کو آنے دو، ان کا انتظار کر لیتے ہیں، جب وہ آئیں گے تب پڑھائیں گے۔ وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد، مگر اس حال میں آئے کہ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جیسے دھو کر نچوڑ کر کوئی آدمی پہن لے سکھائے بغیر، اور ان کے بدن سے اور کپڑوں سے مشک جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ استاد صاحب نے سبق پڑھایا اور سبق کے بعد
بعد سب لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھائی کیا قصہ ہے، آج دیر بھی ہو گئی اور آئے تو بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر آئے اور خوشبو پہن کر آئے، بات کیا ہے؟ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی مگر ظاہر ہے کہ چھپا نہیں پاتا ایسے میں آدمی، تو ان کو بتانا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ آج کچھ کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی کمرے سے چلنے میں، تو میں نے سوچا کہ دیر ہو گئی ہے، جس راستے سے میں جاتا ہوں وہ مین روڈ کا راستہ ہے، لمبا ہے، آج ایسا کریں کہ گلیوں کا جو شارٹ کٹ ہے اس سے نکل جائے۔ تو میں چھوٹے راستے سے گلیوں سے آنے لگا۔ ایک گلی میں داخل ہوا تو ایک گھر کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس نے بہت تیزی سے کہا کہ بھائی ذرا تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی سے آؤ۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، اس لیے میں چلا گیا۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا، اندر سے اپنا دروازہ گھر کا بند کر دیا۔ اندر لے جا کر اس نے مجھ سے، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنی بری خواہش کا اظہار کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے منع کیا، میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو ابھی میں دروازے کے باہر جا کے شور مچاؤں گی کہ یہ میرے گھر میں گھسا ہے اور اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، لوگ تجھے ماریں گے۔ اب تو پھنس گیا۔ یہ ہے وہ مرحلہ جہاں ایک کمزور انسان کا اور ایک طاقتور انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو یہ سوچتا کہ بھائی اب تو مجبوری ہے، میں بچ ہی نہیں سکتا، کیا کروں۔ لیکن جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے، ان کی بات الگ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ آخر اس مصیبت سے کیسے بچوں، تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے پیشاب کرنا ہے، مجھے پیشاب بیت الخلا بتاؤ۔ تو وہ خوش ہو گئی کہ یہ تو تیاری کر رہا ہے گناہ کرنے کی۔ بیت الخلا اس زمانے میں ظاہر ہے کہ فلش سسٹم تو نہیں تھا نا، تو گندگی وہیں رہتی تھی پڑی ہوئی، اور پھر وہ آتا تھا صفائی والا اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ہمارے بچپن میں بھی گاؤں کے اندر یہ تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیت الخلا میں گیا اور میں نے پاخانہ اٹھایا اور اپنے چہرے پر اور کپڑے پر مل لیا، اور اس حالت میں باہر آیا۔ تو جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ وہ کہنے لگی تو کوئی پاگل معلوم ہوتا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور مجھے نکال دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری گناہ سے حفاظت فرمائی۔ پھر میں اپنے کمرے میں پہنچا اور میں نے بدن پاک کیا، کپڑے پاک کیے۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے تو انہی کپڑوں کو پاک کر کے میں نے نچوڑ کر پہن لیا، اور اسی وقت سے میرے بدن سے خوشبو بہنے لگی۔ اس اللہ کے بندے نے گناہ سے بچنے کے لیے بدبو کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ خوشبو کے طور پر دے دیا۔ یہ جو طاقت ہے کہ آدمی کو گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے، گناہ کے در پر، دروازے پر پہنچنے کے بعد بھی وہ واپس آ جائے۔ میں نے ابھی ایک لفظ بولا تھا کہ ہمارے زمانے تک یہ چیز موجود ہے، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ ہماری مجلس تھی ہمارے علاقے میں، تو ایک نوجوان اس مجلس میں آیا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس نے مجلس کے بعد جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو مجھے بتایا کہ میں مجلس میں آیا اس حال میں کہ میرے پاس ایک لڑکی کے میسج آ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج تم کہاں جا رہے ہو؟ بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں ایک جگہ دینی پروگرام ہے۔ اس نے کہا کس چکر میں پڑے ہو، آج یہ رکو، آج ساتھ رہیں گے، تفریح کریں گے، اور آمادہ کرنے کے لیے اپنی گندے فوٹو بھی وہ واٹس ایپ پر ڈال رہی تھی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں۔ تو ایسے ماحول میں وہ اس کو چھوڑ کر دینی مجلس میں آیا، اور اس نے بتایا کہ الحمدللہ اتنے سال ہو گئے ہیں میں نے کسی لڑکی سے تعلق نہیں بنایا، ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی نہیں بنایا۔ تو آدمی اگر محنت کر لے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو تیار، اچھا ایک بات میں اور کہوں، گناہ فقط یہی نہیں ہے، گناہ فقط شہوانی گناہ ہی نہیں ہے، گناہ تو بہت سارے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بات کی ہے، آدمی کو بولنے کا موقع مل رہا ہے اپنے دشمن کے خلاف اور وہ چپ ہو جائے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی ہے، یہ بھی تو وہی موقع ہے۔ آدمی کو حرام کا پیسہ کمانے کا موقع مل رہا ہے اور وہ بچ جائے وہاں سے کہ نہیں مجھے حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے،
یہ وہی موقع ہے جیسے زنا سے بچنا ہے، جیسے بدکاری سے بچنا آسان نہیں ہے، اسی طرح اس گناہ سے، حرام کے پیسے سے یا حرام کے بول سے بچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ طاقت محنت کرنے سے آتی ہے، وہ طاقت اللہ کا ذکر کرنے سے آتی ہے۔ ذکر جب آدمی کرتا ہے، دل کے اوپر ذکر کے اثرات آتے ہیں، تو آپ یقین کریں اللہ جس طرح کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دل کے اندر جب اللہ کا نام بیٹھ جاتا ہے، ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ زمین کو پانی پر رکھا، فجعلت تمیل، وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پہاڑ رکھ دی، فہدأت، زمین ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین ہل رہی تھی اور پہاڑوں نے اس کو روک دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں طاقت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رب هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، اللہ آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، لوہا۔ ابھی تمہیں اس کا تجربہ نہیں ہوا، لوہا میری ایک مخلوق ہے، وہ پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے، پتھروں کو توڑ سکتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا لوہے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، وہ لوہے کو نرم کر دے گی، پگھلا دے گی۔ پوچھا کہ آگ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ پانی ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پوچھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے، پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ جو بادل ہوتے ہیں پہاڑوں جیسے بادل ہوتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں سے دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں اور اڑتے چلے جاتے ہیں، ہوا دھکیل کے لے جاتی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو مشہور جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ جو دل کا اخلاص ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور کہیں یہ لفظ بھی لکھا ہے قلب المؤمن یسعنی، ایمان والے کا دل جس کے اندر میرا نام سماتا ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ دل پر جب اللہ کے نام کی محنت ہو جاتی ہے تو آسانی کے ساتھ یہ طاقت آ جاتی ہے۔ ہم یہ بات بالکل دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ صحیح نیت سے، یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ صوفیت ظاہر کرنے کے لیے آدمی بس ہو گیا اور دکھاوے کے لیے نہیں، صحیح نیت سے اگر کوئی آدمی یہ محنت کرتا ہے تو قسم کھا کر دعویٰ کرتے ہیں زندگی بدلتی ہے اور گناہ چھوٹتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ارادہ کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے یہ بالکل صاف اعلان ہے کہ جس گویا صاحب نسبت شخصیت سے جس کو مناسبت ہو، ظاہر ہر علاقے میں ایسے مشائخ موجود ہیں جن سے آدمی تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کی محنت کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، ورنہ جیسی زندگی گزر رہی ہے آپ جانتے ہیں، اور جیسی گزرتی چلی جا رہی ہے وہ حقیقت میں زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں، ایسی گزر رہی ہے۔ اسے ٹھیک کر لیں، ٹھیک کرنے کا یہی راستہ ہے۔ جب آپ اس کا تجربہ کر لیں گے تو زندگی بدلنے کا جو احساس ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقت میں اب تک زندگی کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، دنیا کے کام کرنے میں آدمی کی نیت بدل جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ نماز اذان کا وقت بھی قریب ہے اور عشاء کے بعد کھانے کے بعد پھر کچھ دیر انشاءاللہ ضرورت کے مطابق بات ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ توبہ کے کلمات ہم پڑھیں گے اور توبہ کی نیت سے سارے حضرات پڑھ لیں، توبہ کی تو ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک اور توبہ روز نہیں کرتے، توبہ تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور کچھ حضرات ایسے ہوں گے یہاں پر جو بیٹھ کا ارادہ رکھتے ہوں گے
تو وہ سارے لوگ بیعت کی نیت کر رہے ہیں. بیعت کی نیت ہی اصل ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے قریب ہی بیٹھے ہوں. جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں. جب میں کلمات پڑھواؤں گا تو اس میں بیعت کی نیت کر کے کلمات پڑھ لیں. البتہ اتنا کرنا ہے کہ جو حضرات بیعت کی نیت کریں وہ بعد میں، بعد کا مطلب ہے نماز کے بعد والے وقت میں یا اگلی جو مجلس ہوگی اس وقت میں میرے قریب آ کر بتا دیں کہ ہم نے بیعت کی نیت کی ہے. تو ہمارے سلسلے میں ایک طریقہ ہے بزرگوں کا کہ دل پر انگلی رکھ کر نشاندہی کی جاتی ہے اللہ اللہ کہہ کر. تو اس سے کچھ آدمی کو برکت بھی مل جاتی ہے. تو وہ کرا لیں. جن کا ارادہ بیعت کا ہے وہ بعد میں یہ کام کرا لیں. باقی توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں. میں بھی پڑھتا ہوں توبہ کی نیت سے. اور بیعت کی نیت وہ سب لوگ کریں جن کا ارادہ بیعت کا ہو. جو کسی دوسرے شیخ سے بیعت ہیں وہ نیت نہ کریں. وہ اپنے شیخ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور استفادہ کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی آپ کتنے ہی بڑے آدمی سے بیعت ہو جائیں، اصل رسم پوری کرنا نہیں ہے، اصل محنت کرنا ہے. جو معمولات مشائخ بتائیں ان پر عمل کرنا چاہیے تو یقیناً زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. نہیں تو ایسا کر لیں کہ نکاح پہلے کر لیں کہ ایک نکاح ہونا ہے تو نکاح والے آگے آ جائیں. نکاح کے بعد پھر ہم بیعت کے کلمات پڑھیں گے. ان کو راستہ دے دیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ دورہ میں آئے ماشاء اللہ. یہ بھی اچھا ہے. آج کل کے بھائی آپ لوگ نہیں یہ بات یاد رکھیں. میری گزارش اگر اب تک کی بات میری آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو تاکید کے ساتھ مولانا بیٹھیے. تاکید کے ساتھ یہ ہے کہ آواز نہ ہو. یہ مسجد ہے. اگر آواز بند نہیں ہوگی آپ بولیں گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. صاف بات ہے. جب اٹھ کے چلا جاؤں گا کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اس لیے کہ مسجد میں بلند آواز سے بولنا یہ جائز نہیں. علماء سے پوچھو ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں حدیث میں. تو کوئی نہ بولے. بیٹھ جائیں. جو شادی والوں سے نکاح والوں سے متعلق ہے وہ آگے آ جائیں. دولہا وکیل گواہ ایک ہیں دو ہیں. نکاح کی ہے بس تو ٹھیک ہے. ان کے وکیل کون صاحب ہیں؟ ابراہیم صاحب. اجازت لے لی. گواہ ہیں ابو طالب صاحب، مسیح الرحمان صاحب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں ابھی بتا دوں ابھی جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہ نکاح ہوگا. اس کے بعد مولانا زید صاحب کا بچہ ہے عفان، اس کا تکمیل قرآن ہے. بہت جلدی مختصر وقت میں پھر ہم بیعت کے کلمات پڑھیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی پھر نماز ہوگی انشاءاللہ. لیکن آواز نہ ہو. میری گزارش ہے اس معاملے میں بول تو رہا ہوں نرمی سے مگر عمل کرتا ہوں سختی سے. صاف بات. اور کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں، علماء سے پوچھو کس طرح سے بلائیں اترتی ہیں، ان میں سے ہے مسجدوں میں آوازوں کا بلند ہونا. تو آج کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں. مسجد میں زور سے نہیں بولنا ہے، بالکل نہیں بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اہتدوا بہداہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية أخرى: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مصباح الرحمان صاحب محمد صغیر صاحب کی بیٹی عذرا بانو کا نکاح میں نے آپ سے 6 گرام سونے مہر کے عوض کیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکما و جمع بینکما بخیر. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے اور اس جوڑے کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے. آؤ بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. توبہ کے کلمات پڑھ لیے جائیں.
توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھیں، بیعت کی نیت وہ کریں جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کر کے کلمات پڑھے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ بیعت برکت کے لیے نہیں ہوا جاتا، کام کرنے کے لیے۔ اصل تو مقصد ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو آسان بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے۔ چند معمولات ہیں ان کو شروع کر دیں۔ معمولات کہہ رہا ہوں، عملیات نہیں، نہ وظائف، بس معمولات، کرنے کے کام۔ 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں جو سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ پابندی سے جس وقت بھی آپ کر سکیں۔ یہ 3 چیزیں تو پڑھنے کی ہیں۔ ایک کام یہ ہے جو بیعت ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کچھ پڑھنا نہیں ہے، کام چھوڑ کر بیٹھنا بھی نہیں ہے، اپنے سارے کام دین دنیا کے جو بھی ہیں کرتے رہیں صبح سے شام تک۔ دل میں یہ ذہن خیال رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالنی ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے، ایک دم سے نہیں ہوگا۔ ابھی خیال کریں گے بھول جائیں گے، تھوڑی دیر میں پھر خیال آئے گا، پھر بھولیں گے، پھر خیال آئے گا، پھر بھولیں گے، لیکن پریکٹس جاری رہے گی تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ ارادہ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کی یاد رہے گی دل میں۔ وہیں تک پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک مستقل گویا باقاعدہ ضروری کام ہے۔ ایک کام ہے جو بیٹھ کر کرنا ہے، مراقبہ۔ ہمارے اس سلسلے میں ذکر کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر کے، دل کی طرف توجہ کر کے، اور یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی جیسے ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اگر پڑھیں اللہ 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 اللہ، تو زبان سے نہ پڑھ کر خاموش بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دیر تک سوچتے ہیں۔ شروع میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ پائیں گے، جتنا بیٹھ سکیں، لیکن آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ہو پابندی سے، یا شروع میں ایسا کریں کہ ہر نماز کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھ گئے، اور نماز سے پہلے یا بعد میں جب موقع ہو 10-5 منٹ کے لیے بیٹھ گئے، پھر صبح شام کا معمول بنا لیں۔ ایک وقت تو ضرور کریں، اس کا ناغہ نہ کریں۔ اس کا اگر پابندی سے آپ نے کر لیا تو یہی ہے وہ چیز جو زندگی کو بدلے گی، جس کے وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوگی، آپ کو خود تجربہ ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر کرنے سے ہوگا۔ یہ 5 کام ہے بس، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، یہ تو پڑھنے کے لیے، ہر وقت اللہ کا دھیان، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر باقاعدہ دل سے کہنا اللہ اللہ، یہ گویا زبان سے نہیں بولنا، مراقبہ کرنا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ڈھالنا آسان فرمائے۔ اب دعا کر لی جائے، دعا کے بعد اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ کے بعد نماز ہو جائے، 10 منٹ کافی ہوں گے۔ نماز کے بعد کھانا ہوگا،
اور اس میں بھی ظاہر اچھا خاصا مجموعہ ٹائم ملے گا. ابھی مسجد کے لیے 10 بجے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ 10 بجے دوبارہ بیٹھیں. تو جو حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں وہ شریک ہونے کی کوشش کریں. 10 بجے بیٹھیں گے اور اس کے بعد چونکہ اب تو رات ماشاءاللہ لمبی ہے، اگرچہ میری طبیعت بہت وہ ہے اور روز کا میں سفر کا تھکا ہوا ہوں، لیکن جب کام کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ضروری ملاقاتیں بھی کریں گے اس مجلس کے بعد. اس وقت تو نہ کریں، مجمع بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت اس مجلس کے بعد جو کوئی بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ بات کرنے کا بھی موقع ہوگا. میں کچھ دیر یہیں بیٹھا رہوں گا تاکہ لوگ مل سکیں آسانی کے ساتھ، اور وہ قلب کی نشاندہی بھی اسی وقت کر لیں گے میرا خیال ہے انشاءاللہ. دعا کریے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے. اے اللہ بہت سے لوگ دور دراز سے بھی آئے. اے اللہ ہم سب کو یہاں اپنے گناہوں کا احساس لے کر آیا. اے اللہ یہ مجمع جو اتنا بڑا یہاں جمع ہوا ہے، ان سب کو پتہ تھا کہ یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی. اے اللہ یہ لوگ اپنے کام چھوڑ کے آئے، وقت نکال کے آئے، مشقت اٹھا کے آئے، ہم سب جمع ہوئے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے. کہ اللہ ہم سب جمع ہوئے اس خیال سے کہ ہمیں دینی فائدہ ہوگا، ہمارے گناہ چھوٹیں گے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ اس نیت پہ ہمیں کامیاب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہم آپ کے بندے ہیں، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ ہم بہت گندے ہیں. اللہ ہماری گندگی دور فرما دیجیے. اے اللہ بڑھاپا آ گیا ہے اور موت سے قریب تر ہو رہے ہیں اور ابھی تک گناہوں سے سچی توبہ نہیں حاصل ہوئی ہے. اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں توبہ پر قائم رہنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ آپ نے نعمتیں اتنی دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اور اے اللہ نعمتیں جنت میں تو جو بھی ملیں گی آپ نے بتایا ہے کہ دل پر خیال بھی نہ گزرا ہوگا. اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں تھا، ہمارے دل میں خیال آیا بھی نہیں تھا. آپ نے ایسی ایسی اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ نعمتیں آپ کی عطا ہیں. ہماری کسی صلاحیت یا اہلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اے رب کریم جس طرح آپ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ تقوی کی نعمت بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں متقی بنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ ہمارا گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ضرور ہے جو پیچھا چھوڑنے کو کا نام نہیں لیتا. اللہ ہم سب آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں بیٹھ کر. اے اللہ بے شک ہم آپ سے بہت مرتبہ دنیا کی چیزیں بھی مانگتے ہیں اور اب بھی مانگیں گے، مگر اللہ سب سے پہلے ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں توبہ کی، بھیک مانگ رہے ہیں توبہ پر استقامت کی، بھیک مانگ رہے ہیں تقوی کی. اللہ اپنے فضل سے نعمتیں ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں کا گھر بننے سے بچا لیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دیجیے. اللہ گناہوں سے پاک کر دیجیے. اللہ ابھی جو طہارت کی قسمیں ہم نے سنی ہیں اللہ ان کو حاصل کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ اس پورے مجمع پر اور ہم سب کے گھروں اور گھر والوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ اس علاقے پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما دیجیے. ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے.
ہم میں اور ہمارے گھر والوں میں اور متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجیے۔ اللہ جن کے پاس گھر نہیں اچھے گھر دے دیجیے۔ اے اللہ جن بچوں کی شادیاں رہ رہی ہیں اللہ ان کی اچھی شادیاں آسان فرما دیجیے، اور جو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ان کو بہترین اولادیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے۔ اللہ ان کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، اس امت کے حال پر رحم فرمائیے، اس ملک پر رحم فرمائیے، اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے، عالم اسلام میں امن و امان عطا فرمائیے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان بستے ہیں سب کو عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ جو مردم شماری کا مرحلہ چل رہا ہے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے تمام ایمان والوں کے لیے پہلے سے زیادہ استقامت کا، استحکام کا، عزت کا، اطمینان کا، سکون کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو نافع بنا دیجیے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے عزیز میزبانوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے، اور جن لوگوں نے بھی اس کے لیے جو محنت کی ہے اللہ سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور اس پورے نظام کو ہم سب کے لیے نافع بنائیے۔ جو وقت باقی ہے اس کو بھی خیر و خوبی کے ساتھ گزارنا آسان فرمائیے، اور سب کے سفر کی تکمیل بھی عافیت اور آسانی کے ساتھ کرائیے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ ہمارے کاموں میں آسانی دے دیجیے۔ اللہ ہمارے دینی اور دنیاوی کاموں میں، انفرادی اور اجتماعی کاموں میں اپنی مدد شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔